بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 130۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی روب سے کہا، ہم جانتے ہیں سلار اللہ۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا، ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ توما نے کہا، میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ کل تک کا انتظار کرو۔ وہ ستمبر سن 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے، ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے معصوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کو دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن اسنا رضی اللہ عنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیواروں اور برجوں سے مسلمانوں کی پر تیروں کی بچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ لاکھنوں سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کار گر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا، تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بچھاڑ میں کئی مسلمان شہید ہو گئے اور ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان نہیں کیا، لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا جتنا بھی نقصان رومیوں کا ہوا۔ مورخ واقدی اور طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان کے خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی، کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑسواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، بان بن سعید شہید کی بیوی دوڑتی اور سعید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھائی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ ابان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں
3 तीर उतरे हुए थे और वो घोड़े से गिर पड़े थे। उनकी कमान लाश के करीब पड़ी हुई थी और तरकश भी अभी कई तीर मौजूद थे। इनकी बीवी ने कमान और तरकश उठाई और दौड़कर तीरंदाजों की सफ में जा पहुंची। सामने दीवार पर एक पादरी खड़ा था। उसके हाथ में बड़े साइज की सलीब थी जो उसने ऊपर कर रखी थी। ये उस दौर का रवाज था कि सलीब फौज के साथ रखते थे ताकि फौज का एहसास जिंदा रहे कि वो सलीब की नामूस के लिए लड़ रहे हैं। बानशहीद की बेवा अपने तीरंदाजों से आगे निकल गई। उसके करीब तीर गिरने और ज़मीन में उतरने लगे। अपने तीरंदाजों ने उसे पीछे आने को कहा, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही थी। इसकी बेखौफी खोला बिन अलार्जो जैसी थी। वो जूझू आगे को सरकती जा रही थी। उसके करीब रोमियों के आए हुए तीर जमीन पर खड़े होते जा रहे थे, यहाँ तक कि एक तीर उसके पहलू में कपड़ों में लगा और वही लटक गया। यह तीर भी उसे आगे बढ़ने से न रोक सका। आखिर वो रुक गई और उसने कमान में तीर डाला और कमान सामने करके शिस्त बांधते हुए कुछ देर लगाई। उसने कमान इतनी ज्यादा खींच ली थी जितनी एक तंदुरुस्त मर्द खींच सकता था। उसने तीर छोड़ दिया। उसका तीर रोमी तीरों की बुछाड़ को चीरता हो उस पादरी की गर्दन में उतर गया जिसने सलीब को थाम रखा था। पहले उसके हाथ से सलीब गिरी और लुढ़कती हुई बाहर आ पड़ी। पादरी भी पीछे या दाएं बाएं गिरने के बजाय दीवार पर गिरा और सलीब के पीछे पीछे बाहर की तरफ आ पड़ा। बानशहीद की बेवा ने नारा लगाया और पीछे आ गई। मैंने इंतकाम ले लिया है, सुहाग के बदले सलीब गिरा दी है। वो तीरंदाजों से आ मिली और तीर चलाती रही। सलीब और पादरी के गिरने का असर मुसलमानों पर यह हुआ कि उनका हौसला बढ़ गया, और उनका हौसला इसलिए भी बढ़ा कि यह तीर एक औरत ने चलाया था। सलीब के गिरने का असर जो रोमियों पर हुआ उनके लड़ने के जज्बे के लिए अच्छा नहीं था। दरवाज़ा बाबे तोमा खुल चुका था। तोमा ने देख लिया था कि उसकी तीर अंदाजी और संगबारी ने मुसलमानों की हालत कमज़ोर कर दी है। उसने हमले का हुक्म दे दिया। अजीब बात यह है कि उसने सवारों के मुकाबले में सवार निकाले। उसने प्यादों से हमला कराया और कमान खुद बाहर आकर की। वो सिपाहियों की तरह लड़ रहा था। मोरख वाकदी और बलारजी ने लिखा है कि तोमा की आवाज़ ऐसी थी जैसे ऊंट बदमस्ती की हालत में बड़ी बुलंद और हुसीली आवाज़ें निकालता है। शर्जीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी तेज़ी से अपने सवारों को आमने सामने की लड़ाई की तरगीब दी। तोमा ने यह चाल चली कि अपने दस्तों को फैला दिया। उसकी फौज की तादाद मुसलमानों की निस्बत ज़्यादा थी। इसके प्यादे सवारों का मुकाबला बड़ी बेजिगरी और मुहारत से कर रहे थे। शहर के दूसरे दरवाज़ों के सामने मुसलमानों के जो दस्ते मुतय्यन थे वो इस वजह से शर्जीर रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद को नहीं आ रहे थे कि ऐसा ही हमला दूसरे दरवाज़ों से भी किया जा सकता है। तोमा गर्ज और दाड़ रहा था। उसे मुसलमानों का परचम नजर आ गया। इसका मतलब यह था कि मुसलमानों का सलार वहाँ है। वो सीधा इधर आया। शर्जीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे देख लिया और तलवार सोंधकर उसके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। इनमें 10-12 कदम का फासला रह गया होगा कि एक तीर तोमा की दाईं आंख में उतर गया। उसने हाथ उस आंख पर रख लिए और वो बैठ गया। शर्जीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर इस पर हमला न किया। तोमा के मुहावजों ने उसके गिर्द असार बना लिया, फिर उसे उठाकर ले गए। मोरखों ने मुतफिका तौर पर लिखा है कि यह तीर अबान बिन सईद शहीद की बेवा ने चलाया था। अपने सलार के गिरने से रोमियों का हौसला भी गिर पड़ा और वो पीछे हटने लगे। शर्जीर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलुओं वाले तीरंदाजों ने तीरों की बुछाड़ें मारनी शुरू कर दी। रोमी तेज से पीछे हटने लगे और किले के दरवाजे में गायब होते चले गए, और पीछे जो लाशें छोड़ गए इनका कोई हिसाब न था। रोमियों का सिपा सलार मारा गया है। मुसलमानों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हम रोमियों के कातिल हैं। रोमी सलार को एक औरत ने मार डाला है। तोमा रोमी को अंधा करके मारा है। बाहर आओ रोमियों, अपनी सलीब और पादरी उठा कर ले जाओ। दीवार पर खड़े रोमी ये नारे सुन रहे थे और ये नारे शहर के अंदर भी सुनाई दे रहे थे। ये नारे रूमी फौज और दमिश्क के शहरियों के हौसले और जज्बे के लिए तीरों की तरह मौलिक थे। मुसलमानों का जानी नुकसान भी कुछ कम नहीं था। बहुत से मुजाहिदीन रोमियों के तीरों और पत्थरों से शहीद और जख्मी हो गए। फिर इतनी तादाद लड़ाई में शहीद हुई
شرجیل رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شرجیل بن حسنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو لڑائی کی ساری روایات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے نکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہو سکتی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا کہ اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون سے تیرا حوصلہ کمزور ہو چکا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو زرار رضی اللہ عنہ تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے، وہ ایک دو دن انتظار کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا تھا، توما کی ہلاکت کا باعث بن جاتا۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی تیر اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے، میں آج رات ہی ایک اور حملہ کروں گا۔